جزیرہ عرب کے صحرا میں ایک ایسی قدیم قوم آباد تھی جسے اللہ تعالی نے بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا تھا۔ یہ وہی قوم تھی جس نے سبا نامی ایک ایسی بستی بسائی جو اپنی خوشحالی، سرسبزی اور آسائشوں کے سبب جنت کا نمونہ سمجھی جاتی تھی۔ مگر سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سا جرم تھا جس کے نتیجے میں ایک حقیر سا جانور یعنی چوہا ایک عظیم الشان تہذیب کی تباہی کا سبب بن گیا؟ قوم سبا کون تھی اور اس کا انجام کیا ہوا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ اقوام کے ایسے واقعات بیان فرمائے ہیں جو صرف اس دور کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نصیحت ہیں۔ کہیں کسی قوم کی بدعمالیوں کا ذکر ہے تو کہیں ان کی سرکشی اور نافرمانی کا۔ خوفناک انجاموہے کے ذریعے نہ صرف قرش مکہ بلکہ اہل کتاب اور اس زمانے کے تمام لوگوں کو متنبع کیا گیا تاکہ وہ عبرت حاصل کرے۔ تاریخ کے مطابق سبا جنوبی عرب کی ایک عظیم قوم کا نام تھا۔ قدیم زمانے ہی سے اس قوم کو دنیا بھر میں شہرت حاصل تھی۔ قبل مسیح کے زمانے میں اسوری اور بابلی کتبوں میں اس قوم کا ذکر ملتا ہے، جہاں انہیں سبا یا سہو کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ اسی طرح بائبل کی کتاب یرمیاہ میں بھی اس قوم کا تذکرہ موجود ہے۔ تاریخ کے مطابق جزر عرب میں بسنے والی اقوام کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا: عربن بادے، عربن عربو اور عربن مستربہ۔ قوم سبا کا تعلق عرب عاربہ سے تھا۔ قوم سبا کو یہ نام اس لیے دیا گیا کہ اس خطے کو سبا نامی ایک شخص نے آباد کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ سے پوچھا گیا، کیا سبا کسی مرد کا نام تھا، کسی عورت کا یا کسی ملک کا؟ سبا سام بن نوحائن کی اولاد میں سے تھا، اسی وجہ سے ان لوگوں کو قحطانی عرب بھی کہا جاتا ہے۔ اپنے فرمایا، سبا ایک مرد تھا جس کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے 6 یمن چلے گئے اور 4 شام کی طرف گئے۔ سبا کا اصل نام عبد الشمس تھا۔ اہل تاریخ لکھتے ہیں کہ عبد الشمس اپنے زمانے میں آخری نبی کی آمد کی بشارت بھی دیا کرتے تھے اور وہ ایک نیک اور صالح انسان تھے۔ قوم سبا نے جنوبی عرب کے بیشتر قبائل کو اپنے زیر نگیں کر لیا تھا۔ ابن کثیر العہد کے مطابق بعد کے ادوار میں سبا یمن کے بادشاہوں کا لقب بن گیا۔ مشہور ملکہ سبا بلقیس کا تعلق بھی اسی سلطنت سے تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب قوم سبا کی سلطنت اتنی طاقتور ہو گئی کہ اس کی حدود مصر، شام، ایران اور حتیٰ کہ ہندوستان تک جا پہنچی۔ آج بھی ان علاقوں میں ان کے آثار موجود ہیں۔ قوم سبا کا عروج تقریباً 1100 قبل مسیح میں ہوا۔ حضرت سلمان کے دور میں یہ قوم بے پناہ دولت اور خوشحالی کے سبب مشہور ہو چکی تھی۔ ابتدائی زمانے میں قوم سبا سورج کی پرستش کیا کرتی تھی۔ مگر جب ملکہ بلقیس نے حکومت سنبھالی تو حضرت سلمان کے ہاتھوں قوم سبا نے اسلام قبول کر لیا اور شرک و بت پرستی چھوڑ دی۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ قوم سبا کے علاقے میں مارب نامی ایک شہر تھا جو 2 پہاڑوں کے درمیان واقع تھا۔ بارشوں کے موسم میں یہ علاقہ سیلاب کی زد میں رہتا تھا۔ دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک عظیم اور مضبوط بند تعمیر کروایا۔ چنانچہ وہاں کے بادشاہوں کو پچم، جن میں ملکہ بلقیس بھی شامل تھیں، اس سرزمین پر حکومت کیا کرتے تھے۔ اس بند میں اوپر اور نیچے پانی کے بہاؤ کے لیے 3 دروازے بنائے گئے تھے۔ بند کے نیچے ایک بڑا تالاب تھا جس سے 12 نہریں نکالی گئیں جو شہر کے مختلف حصوں تک پانی پہنچاتی تھیں۔ دونوں پہاڑوں کی ڈھلوانوں پر سرسبز باغات لگائے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ قدرت کی فراوانی کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی عورت سر پر ٹوکری رکھ کر باغ سے گزرتی تو درختوں سے گرنے والے پھل خود بخود اس کی ٹوکری بھر دیتے۔ میلوں تک پھیلے ان باغات کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی خوابوں کا شہر ہو،
खुशबुओं से भरा ये इलाका हुआ कि चलने पर मजीद मुअत्तर हो जाता था। इस सरजमीन में ऊद, अंबर, मिश्क, दारचीनी और बेशुमार कीमती अजनास पैदा होती थीं। अल्लाह ताला ने इस इलाके को अहन बल्दतु तय्यबा करार दिया। यहाँ की आबो हुआ इस कदर मुतदिल और सेहत बख्श थी कि पूरे शहर में मच्छर, मक्खी, सांप, बिच्छू जैसे मूजी जानवर तक मौजूद ना थे। हजरत सलमान से रिश्ता कायम होने के बाद कौमुन सबा एक तवील अरसे तक तौहीद पर कायम रही, मगर वक्त गुजरने के साथ उन्होंने बगावत और सरकशी इख्तियार कर ली। वो दोबारा कफर और शर्क में मुब्तला हो गए। उन्होंने चांद के देवता, जहरा सितारे, सूरज देवी और दीगर बातिल माबूदों की इबादत शुरू कर दी। सिर्फ शिरक ही नहीं बल्कि कौम सब्बा ऐशो अशरत, असराफ और अल्लाह की नाशुक्री में भी हद से बढ़ गई। मालो दौलत की फरावानी ने उन्हें गाफिल बना दिया, हाँ तक कि वो पाकीज़ा नेमतों को नापाक कामों में इस्तेमाल करने लगे। गंदुम की रोटियों से जिस्म की गुंदगी साफ की जाती और उन रोटियों के ढेर लग जाते। जब कोई नीक और सालेह शख्स उन्हें अल्लाह का खौफ दिलाता तो वो गरूर से जवाब देते, हमें भूख और अनाज की कमी का कोई खौफ नहीं, हमारे पास हर चीज वाफिर मिकदार में मौजूद है। कहा जाता है कि वक्तन फवक्तान कौम सबा की तरफ 13 अंबिया भेजे गए, जिन्होंने उन्हें शुक्रगुजारी, एतदाल और राह रास्त की दावत दी, मगर उन्होंने उन सब की बात रद्द कर दी। अल्लाह ताला ने उन्हें संभलने की महला दी, मगर वो अपनी नाशुक्री पर कायम रहे। बिलारिर अल्लाह ताला ने उनकी गिरफ्त का फैसला फरमाया। उनके गुनाहों के बदले में अल्लाह ने उन पर सहराई चूहे और छछवंदर मुसल्त कर दिए। इन जानवरों ने अजीम मार्ब डैम के नीचे सुरंगें खोदना शुरू कर दी। जब जोरदार बारिश आई तो पानी इन सुराखों से गुजरकर बंद को तोड़ता हुआ पूरी बस्ती में फैल गया। चंद लम्हों में बागात, खेत, मकानात, माले मवेशी सब बह गए। खूबसूरत शहर वैरान हो गया और हजारों लोग पानी में गर्क होकर हलाक हो गए। मौरगीन लिखते हैं कि कौम सब्बा के कुछ लोग जान बचाकर अरब के वस्ती इलाकों की तरफ निकल गए। इन्हीं में से ऊस और खजरज के कबाइल भी थे, जिन्होंने बाद में मदीना मुनव्वरा को आबाद किया। इनके जद्दे अमजद उमर बिन आमिर थे। यूं नेमतों की फरावानी ने कौम सबा को शुक्रगुजार बनाने के बजाय गुरूर में मुब्तला कर दिया। ये तबाही दरअसल इनके अपने आमाल का नतीजा थी। अल्लाह के अजाब ने उन्हें अरूज की बुलंदियों से उठाकर ऐसी पिस्ती में फेंक दिया जहां से फिर कभी कोई कौम संभल ना सकी।